السلام علیکم ناظرین، لاہور میں آج سے کچھ دن پہلے ایک ماں اور بیٹی کھلے سیوریج میں گر جاتی ہیں، اس کے بعد ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے بارے میں ایک دفعہ پھر خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ پروفیسر وسیم راجہ صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، لاہور کے اندر جس طرح ایک واقعہ پیش آیا، شور کوٹ کی فیملی ہے وہ وہاں پر آئی اور ماں بیٹی گٹر میں گر گئی، اس کے بعد تمام جو واقعہ سوشل میڈیا پر ہے، الیکٹرونک میڈیا پر ہے، سر اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ اس پر سخت ری ایکشن بھی لے رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں تمام؟ دیکھیں، یہ بڑی زبردست ایک مومنٹ ہے کہ ہم ان کو آئینہ دکھائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گل پلازا میں آگ لگتی ہے، گلشن اقبال کراچی میں ایک بچہ جو ہے وہ ایک کھلے گٹر میں گرتا ہے، تو پنجاب سے جو وائبز آ رہی تھیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی جو، اور پرٹیکولرلی اب دیکھیں سی ایم جو کے پی کے حوالے سے کہ کے پی کے میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے ایک سی ایم جو وزیر اعلیٰ وہ ذمہ دار ہے، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، ان کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اب پنجاب جس کو آپ دیکھا ہوگا کہ انفارمیشن منسٹر اس کو جو پاکستان کا یورپ بول رہی تھی لاہور کو کہ جی جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ پنجاب لاہور میں آئے ہیں جو کہ پاکستان کا یورپ ہے۔ اب پاکستان کے یورپ میں ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ ایک سیوریج میں گرتی ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، 5 سے 7 کلومیٹر دور جا کر اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ تو اس سارے واقعوں کو پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایک نیگلیجنسی ہے، غفلت ہے اس مینجمنٹ کی جس کو ایک بڑی سکسسفل مینجمنٹ سر پورٹرے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ جیسے کہ سی ایم صاحبہ کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر سی ایم صاحبہ کی تصویر ہے، اگر ایک جگہ سے وہ ایک پتا بھی اٹھاتے ہیں، کسی چیز کو کلین کرتے ہیں، اس کا بھی کریڈٹ مریم صاحبہ کو مل رہا ہے، سی ایم صاحبہ۔ لیکن اتنا بڑا جو انسیڈنٹ ہو گیا، 2 جانیں چلی گئی ہیں، سر اس کے اوپر وہ خود نہیں اس کا کریڈٹ لے رہی پھر؟ دیکھیں، مریم صاحبہ کا جو برانڈ ہے، جو نام ہے، وہ ایک کچرے کی گاڑی پر بھی ہے، ہر اچھے کام کے لیے وہ کریڈٹ لیتی ہیں، ہر یونیورسٹی میں جاتی ہیں، روتے ہوئے بچوں کو گلے لگاتی ہیں اور وہ ان کو پکارتی ہیں کہ جی ہماری ماں آ گئی۔ اب جب آپ ہر اچھے کام کے لیے کریڈٹ لیتی ہیں، اپنے آپ کو پورٹرے کرتی ہیں، اپنی امیج کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کاموں کو آپ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں پبلک فنڈ سے، تو جب آپ کے صوبے میں ایک بچہ اور اس کی ماں سیوریج میں گرتے ہیں تو اب آپ ایک جو ہے اپنی جو میٹنگ بلاتے ہیں بیوروکریٹس کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، آپ جو ہے کمشنر کو جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کو اریسٹ کرواتے ہیں۔ تو اس کو اردو میں نا بڑا زبردست وہ بولتے ہیں کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو جو کریڈٹ جب آپ لیتے ہو تو بھئی آپ جب اس کے لیے جو کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو یو آر دا responsible person. Buck has to stop somewhere کہ کہیں آگے ذمہ داری رکتی ہے، آپ کو اس چیز کا تعین کرنا ہوگا۔ آپ سادہ آپ ان کے ساتھ اظہار افسوس کریں کہ میں ایز اے چیف منسٹر سمجھتی ہوں کہ میری جو مینجمنٹ کی یہ غفلت تھی، میری بھی غفلت تھی کہ میں ان کو اس طرح سے اوورسی نہیں کر پا رہی۔ اور اس کا دوسرا، اس میں دیکھیں سر، اس میں مریم جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، سر وہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ڈینائی کیا ہے، اس کے بعد ہمارا الیکٹرونک میڈیا دیکھ لو، ہر طرف یہ جی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ اگر ٹائم پر اس عورت کا جو شوہر ہے، اس بچی کا جو والد ہے، اگر اس کی ٹائم پر سنی جاتی تو سر ان کی جانیں بھی بچائی جا سکتی تھیں، لیکن جانیں نہیں بچائی گئیں، الٹا اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اس کو مارا گیا۔ سر یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے رخ ہیں۔ ایک رخ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کون سا ہے، ہپوکریسی والا، منافقت والا، جہاں آپ کریڈٹ تو لیتے ہو، ہر کام کا کریڈٹ تو لیتے ہو کہ آپ نے کیا، میں نے کیا، میں مریم نواز۔ جب ایک ادھر ایک مس ایپ ہوتا ہے، ایک 2 زندگیاں جو چلی جاتی ہیں، اس کے لیے آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اریسٹ کروا رہے ہو، آپ ایل ڈی اے کے آفیسرز کو سنب کر رہے ہو، میٹنگ میں ان کو ڈانٹ رہے ہو، بھئی آپ اس کی بھی رسپانسبلٹی لو۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا ہے، اس کو بولتے ہیں وکٹم بلیمنگ۔ کیا ہے وکٹم بلیمنگ؟ آپ کے جو صوبے میں ایک شخص اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو کھو دیتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ گرتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ ہیلپ کے لیے پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، پولیس میں جاتا ہے، وہ جہاں بھی وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو آنا چاہیے، انتظامیہ کو، اس کو
ब्लेम किया जाता है कि आपने कहीं उसको रिक्शे वाले के साथ बेच दिया है, आपने कहीं उधर बेच दिया है, आप शायद ड्रामा रचा रहे हो। तो इसको भाई अफसोसनाक है ये। आप इसकी जितनी मैं समझता हूँ मजम्मत करें कि इस पे आपके सामने चीजें आती हैं कि हमारी पुलिस का कितना प्रोफेशनलिज्म इसमें पाया जाता है, उनका रवैया एक आम आदमी के साथ क्या होता है। वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि शायद पंजाब एक ऐसा फूल प्रूफ एक सिटी हम बना चुके हैं, जो प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जो अगर आप दे सुने तो वो आप उसको वाकई में हकीकत में यूरोप तस्लीम कर चुके हैं कि यहाँ कोई ऐसा वाकया तस्वर ही नहीं किया जा सकता। वो जिस जगह से जिस होल से वो बता रहा था कि मेरे बीवी बच्चे इसमें से गिरे हैं, वो कहते इसमें से तो कोई इंसान जो गिर ही नहीं सकता। आप ड्रामा कर रहे हो, उस पर तशद्दुद किया गया, फिजिकल तशद्दुद किया गया। तो जैसे आप भी कानून के तालिब इल्म है, आप समझते हैं कि एवरीवन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता आप मुजरिम नहीं है, आप मुलजिम है। तो आपको रिस्पेक्ट देना बनता है। पुलिस आपके साथ एक तरीके से नाइस वे के साथ आपकी हेल्प करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो आप उसके ऊपर उसके बाद उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भेजें। बिल्कुल सर, इसमें आखिरी पॉइंट जो है, मैं एक जगह देख रहा था कि मरियम साहिबा की तकरीर है, उसमें वो कह रही हैं, हजरत उमर के दौर की मिसाल दे रही है कि अगर नहर फरात के किनारे पर कुत्ता भी जो है प्यासा मर जाए, उसका जिम्मेदार उमर होगा। हजरत उमर ने यह कहा। सर एक तरफ उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है, अब मरियम नवाज साहिबा के शहर में 2 मासूम जानें चली गई हैं, तो सर इसका जिम्मेदार मरियम। तो देखिए यही तो हम जो है ना, यू आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, कि मैं भी इस पे यही कह सकता हूं कि अगर आप यूरोप की एग्जाम्पल दे रहे हैं और बड़ी एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के, जहां उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा जो दरिया के किनारे वो जो कुत्ता भी अगर भूखा मर जाता है तो उसके लिए मैं जवाब दूंगा। ठीक है जी। अब इसको आप फरते जज्बात में तकरीर में स्पीच में ऐसे स्लोगन तो लगाते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन टिकटॉक के लिए आप सारा कंटेंट तो क्रिएट करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपकी टीम उस तरह काम नहीं कर पा रही। ग्राउंड लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस तरह एफिशिएंट नहीं है जिस तरह आप समझती हैं कि वो एफिशिएंट है। जितने रिसोर्सेज उनको मेरे ख्याल में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि साफ सुथरा पंजाब के लिए जो अरबों रुपए फराहम किए जा रहे हैं, कि पंजाब वाकई में साफ सुथरा हो गया? क्या आप समझते हैं ये? मेरा नहीं ख्याल। और उनको खुद भी पता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये वो लोग हैं, वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स तो आते जाते रहते हैं। वी हैव टू स्टे, वी आर द मेन स्टे। हमने इधर रहना है, हमने काम करना है, हमारा एक तरीका कार है, हमारा मोडस ऑपरेंडी है, हमने ऐसे ही काम करना है जैसे सर हम किसी एक मोहल्ले में निकल जाएं। सॉरी फॉर लेट मी कंप्लीट। जो ब्यूरोक्रेसी में जो बात समझते हैं वो कहते हैं कि हम जो ऑफिस में आने की बैठने की तो सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं यहाँ, लेकिन काम करने के लिए हमें और कुछ चाहिए। सर जिस तरह साफ सुथरा पंजाब की बात की, अगर हम किसी एक मोहल्ले में चले जाएं, हर तरफ हमें कचरा नजर आएगा, दूसरी तरफ हम देखेंगे मरियम साहिबा की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, वो भी है। ये इनकी कारकर्दगी का एक सबूत है। सर हम आगे थोड़ा चलते हैं। जैसा कि अभी लास्ट वीक में पिछले हफ्ता और इतवार की शब को बानी पीटीआई इमरान खान साहब को की आंख का इशू हुआ, उनको पिम्स लेकर गए, एक हाइप क्रिएट होगी। सर इसको आप कैसा देख रहे हैं? ये जो अब पाकिस्तान में तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं कि लॉ ऑफ द जंगल है। अब वी आर नॉट रनिंग दिस कंट्री बाय द बुक, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी की पर्सनल विम्स पे, किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक ये चीजें हो रही हैं। अब इमरान खान की जो हेल्थ है, आपने देखा 2018 में 19 में जब मियां नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटलाइज थे, तो उनके जो एक जो प्लेटलेट ऊपर या नीचे होता था तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उस पर कमेंट किया जाता था, उस पर उनके लिए रिलीफ मांगा जाता था। तो आज इमरान खान अगर जेल में है तो वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी के हेड हैं और सबसे बढ़कर एक ह्यूमन बीइंग है। आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। आप उनको, उनकी फैमिली, उनकी जो खैरियत है, उनकी खैरियत से उनकी फैमिली को महरूम नहीं रख सकते, उनको मुलाकात से नहीं रोक सकते। वो जिस तरह हर मंगल को आकर वो रोड पर बैठते हैं और मुलाकात के लिए दुहाई देते हैं, वो कहते हैं जी आप कोई पॉलिटिकल बात करोगे, आप कोई सियासी मैसेज दे दोगे, तो इसका मतलब है कि आप उनके एक मैसेज से डरते हैं, आप उनकी पॉपुलैरिटी से खाइफ हैं, आप खौफजदा हैं कि एक जेल में जो 2-2.5 साल से बंदा जेल में है, उसके पीछे आपके मुताबिक कोई ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं है, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। आप समझते हैं उनको जेल में भी रख के अगर कोई ऐसा मैसेज वो दे देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? ट्विटर को आपने फोर्स किया हुआ है कि उनका ट्वीट जो उनका अकाउंट बंद किया जाए, उन्होंने माजरत कर ली है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना बड़ी इनसिक्योरिटी फील करती है, गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट समझती है कि हम सही इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे और हमें पब्लिक में जो ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं मिल रही,
جو کہ آج 2.5 سال کے بعد بھی لوگ ابھی بھی ایک سرٹن پولیٹیکل فلاسفی، سرٹن پولیٹیکل پارٹی، سرٹن پولیٹیکل پرسنالٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، سارے ریسورسز، سارے پاور لیورز کو یوز کر کے دیکھ لیا ہے. لوگوں کے مائنڈ سے وہ عمران خان کی تصویر نکالنے میں میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سر آخر میں یہ صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر دیں کہ دیکھیں کہ جیسے خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو لے کے اتنا سیریس پی ٹی آئی والے پریشان ہیں، ان کے جو فیملی ہیں، عمران خان کی بہنیں پریشان ہیں. اب عمران خان صاحب کو پیمز میں لے کر جاتے ہیں، پہلے کچھ دن وہ خاموش ہیں، مطلب خبر کو باہر آنے ہی نہیں دیا جا رہا. اب خبر باہر آئی ہے، کبھی اڈیالہ کے باہر، کبھی سپریم کورٹ کے باہر. سی ایم جو ہے ایک علاقے کا، وہ ایک صوبے کا، وہ وہاں پر بیٹھ کر احتجاج کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے. ان کو مطلب کہ گھر والوں کو یا فیملی کو، مطلب کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کے سے. تو سر ایک سی ایم اور ایک پورا صوبہ، فیملی، مطلب ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ بھائی ان کو ان کے ساتھ ملاقات کروائی جا سکے. دیکھیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کی کوئی اہمیت ہے، سویلین اگر کی سپرمیسی ہے یا ان کی چلتی ہے یا ان کے پاس پاور ہے، تو شاید آپ پاکستان کی جو پالیٹکس کی اے بی سی سے بھی آشنا نہیں ہے. پاکستان میں کہنے کو تو ہائیبریڈ رجیم ہے، لیکن اس کو ہائیبریڈ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. ایک سویلین فساڈ ہے، ایک رینٹڈ پولیٹیکل سپورٹ ہے کہ اس پولیٹیکل سپورٹ کو، پولیٹیکل جو کیپٹل کو رینٹ پہ لیا گیا ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں موجودہ سسٹم کو، ان کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ شخص جیل میں ہے، اگر باہر آ گیا تو ہم اندر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ چوری چھپے آپ ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 10 منٹ کا 20 منٹ کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوا ہے ان کی آنکھ کا، لیکن یہ تو گھنٹوں پہ مبنی تھا یہ پروسیجر. یہ تو میجر ان کی ہیلتھ ایشو ہے، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ان کی جان کو نظر کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں بتا رہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اس سچویشن میں جب آپ ان کا پیچھے سے بہائنڈ دا سین ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، وہ کون سا پولیٹیکل میسج دے سکتے ہیں؟ تو یہی بتائیں گے کہ جی میں ٹھیک نہیں ہوں، میں کلیئرلی دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھوں کا پرابلم. مطالبہ یہ کیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو ملنے دیا جائے، جو خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر صاحب ہیں، بس ان کی صحت کے بارے میں آ کے نا جو وہ آ کے ہمیں بتا دیں، ہم مطمئن ہو جائیں. یہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں. ان کے پرسنل ڈاکٹر جو عاصم یوسف ہیں، وہ نومبر 2024 کے بعد تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. جو ان کی جو میڈیکل ہسٹری سے واقف ہیں، جو ان کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں، ان کے سارے ہیلتھ ایشوز کا ان کو پتا ہے، ان کی لائف سٹائل کا پتا ہے، ہیبٹس کا پتا ہے، لائف سٹائل جو خان صاحب کے جو پرابلمز ہیں وہ ان کو پتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خان صاحب کو ان پہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی لیکن وہ تو آپ کے سامنے ہے. سر چلے میں سیالکوٹ کی ایک بات کر کے ہم اپنا جو ہے پروگرام اس کو ختم کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جیسے یہ جی سی یونیورسٹی جس کے 200 ایکڑ جو ہے زمین ہے، اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ 140 ایکڑ لے کے وہاں پر کوئی سیول لائن بنائیں گے، کورٹس بنائیں گے. سر اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایمن آباد روڈ پہ سب کو پتا ہے کہ پبلک نالج ہے کہ 200 ایکڑ زمین جو ہے جس سے جو یونیورسٹی آف ویمن ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کی گئی ہے. اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے ابھی ظاہر ہے. تو وہ ایک بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں بچیوں کے لیے جتنے بھی جو پورے پاکستان میں، پہلے پاکستان ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے، خاص طور پر ویمن امپاورمنٹ میں، ویمن ایجوکیشن میں وہ تو بہت ہی پیچھے ہے. ابھی آپ نے ریسنٹ جو دیکھا ہوگا کہ پاکستان ویمن امپاورمنٹ میں 148 نمبر پہ آیا ہے آؤٹ آف 148 آؤٹ آف 148. تو اب اس کانٹیکسٹ میں آپ چیزیں دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اس پر کہ کوئی بھی ایجوکیشنل ریسورس، ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز کی لینڈ یا ریسورسز آپ نان ایجوکیشنل پرپسز کے لیے، غیر تعلیمی مقاصد کے لیے یوز نہیں کریں گے. یہ تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موجودہ لوگ تو آئین اور قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ ایک پبلک ایشو ہے، لڑکیوں کی تعلیم کا ایشو ہے، اور اس پہ 200 ایکڑ میں سے 140 ایکڑ لینے کی تجویز جو خواجہ صاحب نے دی ہے کہ 200 میں سے 140 ایکڑ پہ ہم کیا بنائیں گے؟ پولیس لائن بنائیں گے، پولیس آفسز بنائیں گے، ڈسٹرکٹ کورٹس کو ادھر شفٹ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ڈپٹی کمشنر آفس بنائیں گے. بھائی ایک ڈپٹی کمشنر کے لیے آپ ہزاروں لوگوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو تعلیم سے محروم، ایک کوالٹی اسپیس جو ایجوکیشن کے لیے ہے، بڑی جگہ ہے، اس سے محروم نہیں کر سکتے. یہ پبلک دیکھیں، ہماری پبلک کو اس چیز کا ہمارا مقصد بھی یہ ہے. یہ جو ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں ایوری سیٹرڈے، جو ہم اپنا ٹاک شو
شو کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی جو جنرل پبلک کو اس میں اویئرنیس آئے کہ بھائی یہ جو پاکستان میں جو لائف سٹائل جو بیوروکریسی اپنا چلا رہی ہے, جو انجوائے کر رہی ہے, جو پاورز انجوائے کر رہی ہے, جو یہ جو ویگو ڈالو پہ جو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, اس کو ہم فنڈ کر رہے ہیں. ہمارے ٹیکسز کی منی وہ جو ہے نا اپنے پرسنل پروجیکشن پہ, جو ایڈورٹیزمنٹ پہ, کمفرٹ کے جو کوٹھیوں محلوں پہ جو لگ رہے ہیں وہ ہمارے پیسے ہیں. عام لوگ جو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, جاب کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس کا جو سول پرپز ہے, یہ جو ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں وہ ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو سر ایسا ویسے قانون کی نظر میں اس طرح ممکن نہیں ہے, اس طرح نہیں, اجازت قانون نہیں دیتا. اٹس کلیئر لائک اے ڈے کہ سپریم کورٹ کے آپ تعلیمی جو وسائل ہیں, جو زمینیں ہیں, ان کو غیر تعلیمی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. آپ احباب جو اگر کسی کا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے اس ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. اپنے میزبان اسد الرحمان کو سر وسیم راجہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.